کسی کافر نے جو پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، ہاتھ سے پانی گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس شخص پر حرام کر دے گا۔ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور قیامت والے دن اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جبکہ الاحسان میں ہے کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کی حدود کو پہنچے اور جس چیز سے بچنا چاہیے تھا اس سے بچا، تو وہ جتنے بھی گناہ پہلے کر چکا تھا تو روزہ ان سب گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک اور مقام پر مروی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافر سے دور رکھے گا۔ اور ابو یعلا کے اندر مروی ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ جتنا ایک کوہ جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے، اتنی مساوات وہ طے کرتا ہے، اتنا ہی وہ شخص جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا۔ جبکہ موج میں اوس کے اندر مروی ہے کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ اور ابن ماجہ میں ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور بے شک روزہ آدھا صبر ہے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہے۔ ایک اور مقام پر مروی ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں صبر کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمانی دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں۔ اور حورِ عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے ان کی بیویاں کہتی ہیں کہ اے اللہ عز و جل ان کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا جس کو روزے نے کھانے پینے سے روک دیا جن چیزوں کی وہ خواہش رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے پھل کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ اور کنز الامان کے اندر مروی ہے کہ یوم قیامت روزے داروں کے لیے ایک دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ اس وقت حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے۔ لوگ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے حساب و کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ جلد سے جلد حساب و کتاب شروع ہو اور ہمیں اس روزے محشر کی تقریب سے نجات ملے۔ لیکن روزے دار اس وقت دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔ بروزے قیامت ایک منادی اس طرح سے ندا کرے گا کہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن والے کو یعنی عالم قرآن اور روزے داروں کے، انہیں بے حد حساب اللہ تعالیٰ خود اجر فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا صوفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں 3 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہا۔ ایک مکی شخص روزانہ دوپہر کے وقت طواف کعبہ کرتا اور 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا، پھر مجھے سلام کرتا اور اپنے گھر چلا جاتا۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے سے محبت ہو گئی۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ وہ شخص سخت بیمار ہو گیا ہے تو میں اس کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تو اس نے مجھے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر میری نماز جنازہ ادا فرمائیے گا اور مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا بلکہ ساری رات میری قبر کے قریب تشریف فرما رہیے گا، نیز منکر نکیر کی آمد کے وقت مجھے تلقین بھی فرمائیے گا۔ چنانچہ میں نے اس بات پر حامی بھر لی۔ چنانچہ اس کے انتقال کے بعد میں نے حسب الوصیہ عمل کیا، قبر کے پاس حاضر تھا کہ مجھے اونگ آ گئی، میں نے ایک غیب کی آواز سنی، اے سفیان رحمت اللہ علیہ اس کو تیری تلقین اور قربت کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ ہم نے خود ہی اس کو انس کر دیا اور تلقین بھی فرمائی ہے، یعنی قبر کے سوالات اور جوابات بھی بتائے ہیں۔ میں نے کہا اس کو یہ رتبہ کس صبر سے ملا ہے؟ اور آواز آئی کہ رمضان المبارک اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ایک رات میں نے یہی خواب 3 مرتبہ دیکھا اور میں نے بارگاہ خدا میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے ان روزوں کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، ان تمام روایات سے پتہ چلا کہ روزے دار ایک ایسا خوش نصیب بندہ ہے کہ
जिस पर अल्लाह ताला की इतनी करम और नवाजिशें होती हैं कि जिनको हम गिन भी नहीं सकते। वो करम और नवाजिश इतनी बड़ी है कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। अल्लाह ताला रोजेदार से ऐसी मोहब्बत करता है कि इसके मुंह की बदबू भी अल्लाह तबारक व ताला को पसंद है। रोजेदार की दुआ अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर कबूल होती है। और रोजे महशर जो इतना खौफनाक दिन होगा, लोग हिसाबो किताब के अंदर खड़े प्यास के मारे मर रहे होंगे और हर एक अपने अपने पसीने के अंदर डुबकियां लगा रहा होगा और इंसान पर इंतहाई बेचैनी और घबराहट का आलम बरकरार होगा। लेकिन रोजेदार इस वक्त भी इस घबराहट, बेचैनी और अजाब से महफूज रहेगा जहाँ पर लोग तकलीफ के अंदर मुब्तला होंगे। लेकिन रोजेदार दस्तरखान पर बैठा अल्लाह ताला की रहमतों और जन्नती फलों के मजे लूट रहा होगा। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन रोजेदार को इतना चैन और सुकून अता करेगा कि जहन्नम से इसे बिल्कुल दूर कर दिया जाएगा। यानी इसकी पेशे नजर सिर्फ और सिर्फ जन्नती होगी और इसको अपने खात्मे का और जन्नत में दाखिल होने का यकीन हो जाएगा। इसके अलावा अल्लाह ताला ने रोजेदारों की मोहब्बत को हूरों के दिलों के अंदर भी डाल दिया है। चुनाचे हर बंदा हूरों की ख्वाहिश रखता है, लेकिन अल्लाह ताला ने रोजेदार को ये फजीलत अता की है कि हूरे खुद रोजेदार के मुंतजिर हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि कब्र के सवालात के जवाबात हम पर इंतहाई आसान हो जाएं और हमें कब्र के अंदर घबराहट या अजाब ना हो, तो हमें चाहिए कि हम रमजानुल मुबारक के रोजे रखें। क्योंकि जो शख्स रमजानुल मुबारक के रोजे रखता है तो मरने के बाद अल्लाह तबारक व ताला खुद ही इसको उनसे अदा करता है और इसके दिल से तमाम घबराहटों को दूर कर देता है और मुनकिर नकीर के सवालात के जवाबात खुद अल्लाह ताला इसे सिखाता है, जिसकी वजह से इसे किसी दूसरे शख्स की हाजत नहीं होती। और इसी तरह से बाज रवायत के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि हर अमल की एक जज़ा है, यानी रोजा मेरे लिए है और इसका अजर मैं दूंगा, रोजे का कोई हिसाब नहीं है। नाजरीन, रोजेदार को अल्लाह ताला कितना अजर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी रमजान के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।